بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سے 9 شعبان دن میں کسی بھی وقت اللہ کے یہ 2 نام پڑھ لو، پھر جو دل چاہے مانگتے جاؤ، ہر مراد پوری ہوگی۔ جہاں شادی کروانا چاہتے ہو وہیں ہو جائے گی۔ شوہر کہنا نہیں مانتا تو اس وظیفے کے بعد آپ شوہر پر حکومت کرو گی۔ گھر میں برکت اتنی ہوگی کہ گھر، گاڑی، بنگلہ دنوں میں خرید لو گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، اور نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، انسان زندگی کا ہر لمحہ قیمتی اور 12 مہینے مختلف انواع فضیلتوں کے حامل ہیں۔ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان قمری سال کا 8واں مہینہ اور انتہائی بابرکت اور عظمت والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اس سے اس ماہ کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو شب برات یعنی نجات اور چھٹکارا پانے کی رات کہا جاتا ہے۔ برات دراصل مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے عذاب سے نجات کو کہا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم رات ہے کہ اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ الرحمۃ بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے جس صفاتی نام کے خواص اور فضائل بتانے والے ہیں، وہ نام ہے یا حافظ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے خواص بہت ہی خاص ہیں، اور اس نام کے وظائف بھی باقی صفاتی ناموں کی طرح متعدد ہیں۔ یہ وظیفہ 7 سے 9 شعبان المعظم تک کر لیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب کسی صفاتی نام کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذاتی نام یعنی اللہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو اس نام کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جو وظائف بتائیں گے ان میں یا حافظوں کے ساتھ یا اللہ بھی شامل ہے، یعنی ہمارے وظائف میں یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا اللہ ہی پڑھا جائے گا۔ سب سے فائدہ بڑا جو اللہ کے اس نام کے وظیفے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جس میں آپ کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ شروع کر لیں اور آپ کی مشکل اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ان دونوں ناموں یعنی یا اللہ یا حفیظوں کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل پیش کر دینی ہے، اور اس مشکل کے لیے دعا مانگیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا، اور یاد رہے کہ یقین کامل کے ساتھ کیے گئے وظائف جلد فائدہ دیتے ہیں۔ اس نام کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نام کے وظیفے سے ہر قسم کی آفات و نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 72 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی اس وظیفے کا حصہ ہے۔
اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، اس وقت میں ان 2 ناموں کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لیں گے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ یاد رہے کہ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کو سوچ نہیں سکتی۔ ناظرین، جو شخص اللہ عز و جل کے اس اسم مبارکہ یا رزاقوں کا ذکر کرتا ہو اس پر، اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی و روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے ایسے شخص کو اسم مبارکہ یا رزاقوں کا عامل بننا چاہیے۔ اس کے لیے چند شرائط لازم ہیں۔ اس وظیفے کے لیے جو ہم نے بتایا ہے، اس کے لیے بھی یہ شرائط ہیں کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچائی سے کام لے، نماز کی پابندی کرے، رزق حلال کھائے، کسی کے لیے برا نہ سوچے، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دے۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو وہ اس اسم پاک کا عامل بن سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عامل بننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو، اور دوران چلا، دوران وظیفہ اسے کوئی شخص تنگ نہ کرے، اور نہ ہی اس اسم پاک کو پڑھتے ہوئے وہ کسی سے بات کرے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے وظیفے۔ یہ آج کے اللہ کے 2 صفاتی نام ضرور پڑھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی آج کے وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔